بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ میں نے عمرو بن دینار سے کہا، ابو محمد، تم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک صاحب تیر لے کر مسجد میں سے گزرے تو ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کی نوک کا خیال رکھو۔ عمرو نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے۔ ایک صاحب مسجد میں تیر لے کر گزرے جن کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی نوک کا خیال رکھیں کہ وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں گزرے اور ان کے پاس تیر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھے۔ جہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے، کہیں کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فاسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے جہاں بچاؤ کا مقام مل سکے وہ اس میں چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ان کی طرف دور سے بھی جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ اسے بھی سمیٹ لیں گے۔ ایسے وقت جو کوئی اس سے کوئی پناہ کی جگہ جہاں لے لے اسے اس کی پناہ لے لینی چاہیے۔ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے لڑکے کی جنگ جمل صفین میں مدد کرنی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلے پر آ جائیں تو دونوں دوزخی ہیں۔ پوچھا گیا، یہ تو قاتل تھا، مقتول نے کیا کیا کہ وہ بھی ناری ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ حماد بن زید نے کہا کہ پھر میں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبیدہ سے ذکر کی۔ میرا مقصد تھا کہ یہ دونوں بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کریں۔ ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث کی روایت حسن بصری نے عناح بن قیس سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے یہی حدیث بیان کی، اور معمل ہشام نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب، یونس، ہشام اور معلی بن زید نے امام حسن بصری سے بیان کیا۔ ان سے عناح بن قیس اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اس کی روایت محمد نے بھی ایوب سے کی ہے، اور اس کی روایت وقار بن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے کی، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور گندار نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ربی بن حرش نے، ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سفیان ثوری نے بھی اس حدیث کو منصور بن معتمر سے روایت کیا، پھر یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی، لیکن بعض میں تو برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف سے بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں نے جھٹکا دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ صفت بیان کیجئے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، جہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا۔ پھر میں علقمہ سے ملا اور میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ پھر کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے خبر دی ہے کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرکین کی جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے۔ پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کس کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا، یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔